بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامیات لازمی 9th کلاس میں سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 3 کا ترجمہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطیعو اطاعت کرو یعنی حکم مانو اللہ کا، و رسولہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا اور روح گردانی نہ کرو۔ روح کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ نہ پھیرو یعنی توجہ نہ ہٹاؤ، یعنی اس سے انکار نہ کرو۔ عنہ کا مطلب ہے اس سے، یعنی اس حکم سے روح گردانی نہ کرو۔ وانتم اور تم تسمعون سنتے ہو۔ تو ترجمہ یہ بن گیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس بات سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے بھی ہو۔ ولا تکونوا اور تم نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ، لا یسمعون حقیقت میں نہیں سنتے۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ تم ان کافروں جیسے نہ ہو جانا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن وہ حقیقت میں غور سے نہیں سنتے۔ انا بے شک، شر الدوابی شر بہت برے، دوابی جاندار یا جانور یا مخلوق، عند اللہ اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں، الصم جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کا ترجمہ بڑا اہم ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں کفار مکہ کو بہرے گونگے جانور کہا گیا ہے کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی باتیں سنتے بھی ہیں پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، گویا وہ بہرے گونگے ہی ہیں۔ اگلی آیت ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی معلوم کر لیتا، فیہم کہ ان میں، خیرن کوئی بھلائی ہے یا بھلائی کا مادہ ہے، لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سننے کی توفیق بھی دے دیتا۔ وَلَوْ اور اگر، أَسْمَعَهُمْ بغیر ہدایت کے ان کو سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْا تو پھر بھی وہ منہ پھیر جاتے، وَهُمْ اور وہ، مُعْرِضُونَ ہیں ہی اعراض کرنے والے یعنی منہ پھیر کر بھاگ جانے والے۔ اس آیت میں بھی کافروں کا ذکر ہے کہ کافروں کو توفیق ہدایت نہیں ملی۔ اگر ان کو توفیق ہدایت مل جاتی تو پھر وہ جو کچھ سنتے سمجھتے اس پر ایمان لے آتے، لیکن چونکہ ان کو ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی لہذا بغیر توفیق ہدایت کے سننا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبوا قبول کرو، للہ اللہ کو، وللرسول اور رسول پاک کو، یعنی اے ایمان والو اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کرو، یعنی ان کی بات مانو، اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرو۔ اذ جب، دعا اذا جب، دعاکم وہ تمہیں بلاتا ہے۔ یہاں چونکہ رسول پاک کی بات ہو رہی ہے لہذا ادب سے کہیں گے جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، لیما اس چیز کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، یعنی جب رسول خدا تمہیں اس کام کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، حیات جاوداں کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، یعنی تمہیں علم ہونا چاہیے، ان اللہ کہ اللہ تعالی
یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرئی و قلبہ، بین درمیان، مرئی آدمی، و قلبہ اور اس کے دل کے۔ تو ترجمہ یہ بن گیا وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یحول بین المرئی و قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان آ کر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تمہارا حشر ہوگا۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، یعنی تم اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لو، اور رسول پاک تمہیں جب ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے تو پھر تو تمہیں ضرور ہی ان کے اس حکم کو ماننا چاہیے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اسی رب کی طرف جمع کیا جائے گا یا اکٹھا کیا جائے گا، یعنی بروز محشر تمہیں اللہ کے روبرو جمع ہونا ہوگا۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، فِتْنَةً، اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لا تصیبن، واقع نہیں ہوگا، الذین، صرف ان لوگوں پر، ظالموا، جو ظالم ہیں یا گناہ گار ہیں، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر۔ تو ترجمہ یہ بن گیا اور تم اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے ظالم ہیں یا تم میں سے گناہ گار ہیں، یعنی وہ فتنہ، یہاں فتنہ سے مراد ہے عذاب آئے گا تو پھر سب لوگوں پر آئے گا، صرف گناہ گاروں پر، ظالموں پر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ زلزلہ یا طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو پھر سبھی لوگوں پر آتا ہے، صرف گناہ گاروں پر نہیں آتا۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، شدید، سخت ہے، العقاب، سزا دینے والا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں بھی واضح پیغام ہے مسلمانوں کو کہ تم میں سے جو گناہ گار ہیں وہ تو واقعی عذاب الہی کے حقدار ہیں، اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں پر یا کافروں پر یا گناہ گاروں پر نہیں آئے گا، بلکہ سب لوگوں کو اللہ کے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ، جب، انتم، تم، قلیل، کم تعداد میں تھے، مستضعفون، ضعیف تھے یعنی کمزور تھے، فی الارض، زمین میں یعنی سرزمین مکہ میں۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، سرزمین مکہ میں کمزور تھے، تخافون، تم خوف رکھتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، این یتخطفکم الناس، این یہ کہ یتخطف، اڑا لے جائیں، اچک لے جائیں، کم، تمہیں، الناس، انسان یعنی لوگ، یعنی تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی تمہیں بالکل برباد نہ کر دیں، نیست و نابود نہ کر دیں۔ فآواکم، پس، آوا، اس نے جگہ دی یعنی ٹھکانہ دیا، یعنی رہنے کو تمہیں زمین دی، کم، تمہیں۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور ایدہ، اس نے تقویت پہنچائی، اس نے امداد کی، اس نے طاقت بخشی، کم، تمہیں، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ذریعے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی مدد کے ذریعے تمہیں طاقت بخشی یا تقویت پہنچائی۔ اور رَزَقَكُمْ، اس نے تمہیں کھانے کو چیزیں دیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، شکر کرو یا شکر گزار بنو۔
اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے کہ جب مسلمان مکہ میں ابتدائی اسلام کے زمانے میں تعداد میں بھی کم تھے اور مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، اور مسلمان ڈرتے رہتے تھے کہ یہ کمزور غریب لوگ ہیں، کم تعداد میں ہیں، کہیں کافر ان کو اچانک نیست و نابود نہ کر دیں، ان کو اچک نہ لے جائیں، تباہ و برباد نہ کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہوئی کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی، اور مدینے میں جا کے ان کو بہترین رہائش، بہترین ٹھکانہ مل گیا، اور رب تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے ان کو مزید طاقت عطا فرمائی اور بے شمار نعمتیں کھانے کو دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، اللہ سے، والرسول اور رسول سے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ یہاں ترجمہ کر دیا اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا، اور خیانت نہ کرو، اماناتکم، آپس کی امانتوں میں، یعنی تمہاری جو ایک دوسرے کے پاس امانتیں ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں علم بھی ہے۔ اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما، کہ جو اموالکم، تمہارے مال ہیں، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد ہیں، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنتاً، آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس، اجر ہے یا ثواب ہے، عظیم، بڑا، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آزمائش سے متنبع کیا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے، انسان کی اولاد بھی آزمائش ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے یا اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ یعنی مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے اور اپنی ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت بڑے ثواب کا حقدار ہے۔ اچھا جی، اس میں سے بھی کوشچن آتا ہے کہ انسان کے لیے کون کون سی چیزیں آزمائش ہیں؟ مال اور اولاد۔ لیکن چونکہ شور کوشچن 2 نمبر کا ہوتا ہے تو آپ اس مکمل آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیں اور ساتھ یہ بتا دیں کہ مال اور اولاد یہ دونوں انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ الکلمات والتراکیب، الفاظ معنی شر الدواب، بدترین قسم کے جاندار یا جانور۔ استجیبو، حکم مانو یا پکار کا جواب دو، حکم قبول کرو۔ یحولو، حائل ہو جاتا ہے یعنی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یتخطف، وہ اچک لے جائے یا اڑا لے جائے یعنی نیست و نابود کر دے۔ لا تخونو، تم خیانت نہ کرو۔ جو سوالات یہاں لکھے ہیں شر الدواب سے کیا مراد ہے، اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے کہ شر الدواب کا لفظی معنی ہے بدترین جاندار۔ اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے کہ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد بتائیں کہ اس آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کو بدترین جاندار کہا گیا ہے۔ دوسرا کوشچن خیانت سے کیا مراد ہے، آپ نے کہنا ہے خیانت کا لفظی معنی ہے دھوکہ، فریب یا دغا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اور تم جانتے ہو۔ پھر وہاں لکھیں کہ اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کا مطلب ہے ان کی نافرمانی کرنا، اور مومنوں کی باہمی امانتوں میں خیانت کا مطلب ہے امانتیں واپس نہ کرنا یا ان میں کوئی کمی بیشی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔